مسائل کے باوجود اپنے آس پاس رہنے والوں کا نہ صرف بہت خیال رکھتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آتے ہیں۔ یہی دین اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتوں میں سے خود بھی فیض یاب ہوں اور دوسروں کو بھی اس کا مزہ چکھائیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی ہر نعمت سے دوسروں کو فیض پہنچاتے اور تسکین حاصل کرتے کہ رب نے انہیں یہ توفیق عطا کی، بلکہ وہ تو ہر نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے پیارا شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ بڑھا کے ہاتھ جو گرتے کو تھام لیتے ہیں، وہ فرشتوں سے بھی گویا سلام لیتے ہیں۔ وہ جو دنیا اور آخرت کا راز پالیں تو یہاں کرتے ہیں اور وہاں پہ دام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا ٹاپک نیکی اور علماء کرام سے جانیں گے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہم بہت بڑی جزا پا سکتے ہیں اور بہت اجر کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ جی فرحان، علماء کرام کا تعارف۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اب علماء کرام موجود ہیں۔ موضوع ریما صاحبہ نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، نیکی، اور ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی بے پناہ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں کہ علماء کرام کو آپ اس ٹرانسمیشن میں بلائیں تاکہ ہم رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محمد اون نقوی صاحب اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے علماء کرام کی جو گفتگو ہے اس میں مجھے کہنے میں یہ کوئی عار نہیں کہ سب کے پاس علم ہوتا ہے اور سب اپنے علم کی خوشبو پھیلاتے ہیں، بے شک، مگر باران رحمت کے اس پلیٹ فارم سے سید اون محمد نقوی صاحب اور اقبال نقشبندی صاحب مفتی صاحب نے جس طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور تمام دیکھنے والوں کی ان کے جوابات کی سب سے پیاری بات کہ ایک تو بہت آسان اردو اور آسان لفظوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں تک اس پیغام کو عام کیا جس سے لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس وقت کو ختم کرنا ہے یا صرف خالی جگہ پر کرنی ہے، یہ اس خالی جگہ کو جس میں ان باتوں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی اچھی گفتگو کے ذریعے جس طرح سے ہم دونوں سمیت یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح فرما رہے ہیں، اس کے لیے ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ بہت بہت شکریہ علماء کرام، کیونکہ عالم اپنے علم سے ہی بہت سارے جاہل دلوں پر وہ جو مہریں سخت ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمیں قدم قدم پر نظر آتا ہے کہ کیسے ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں مگر ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے آغاز گفتگو کروں گی، کیا بتائیے کہ نیکی کہتے کسے ہیں اور نیکی کی کیسے جاتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام، فرحان بھائی کا، ریما بی بی کا، دنیا دیکھ رہی ہے، تعریفیں کر رہی ہے، اللہ اس نیکی کو بارگاہ میں قبول کرے۔ بڑا آج اہم موضوع ہے نیکی کا۔ قرآن مقدس سورہ آل عمران 4 پارے کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، ناظرین کو سننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو امتیں ظاہر کی گئی ہیں ان تمام امتوں سے تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور وہ لوگ کاش کہ وہ ایمان لے آتے اللہ پر۔ اب یہ امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اسے امت وسط بھی کہا ہے، امت آخر بھی کہا ہے۔ تو نیکی ایک پھیلانا اور چیز ہے، برائی سے نفرت کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ اصل نیکی کا حکم دینا ہمارے ہاں فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک بستی، ایک گاؤں، ایک شہر ہے، اس میں ایک عالم نے نیکی کا حکم دے دیا تو فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کسی ایک بندے نے بھی سال مومن کی نماز جنازہ پڑھ لی
تو باقی بھی بری و ذمہ ہیں، اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب گنہگار ہیں۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا جو ہے وہ علماء کا کام ہے، یعنی قرآن و احادیث کی روشنی میں جیسے علامہ بیٹھے ہیں اجتہاد کرتے ہیں، ہمارے ہاں فتویٰ دیا جاتا ہے، ہم مفتی ہیں، یہ علم کی بات ہے۔ اب یہ جو علماء ہوتے ہیں ان کا عالم ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم کی بحث میں غیر عالم اور جو وائز ہوتے ہیں ایسے وہ بیان کرتے ہیں، ایسے کرنا حرام ہے۔ انہیں علم کی پوری معلومات ہو، وہ عربی بغیر اعراب کے پڑھ سکیں، وہ نحو منطق کو جانتے ہوں، قرآن و احادیث سے مسائل نکالنا جانتے ہوں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے جو نیکی کا حکم دے قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ جو عام حکم ہے نیکی کا، مثلا آپ نیکی کر رہی ہے، نیکی کا پیغام دے رہی ہے، کتابوں سے پڑھ پڑھ کے اپنے علماء سے لکھوایا، پڑھا، یہ دیا، یہ بھی نیکی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اندر۔ میں جو بات کر رہا تھا فرض کفایہ، فرض کفایہ بڑے آسان لفظوں میں ہے، یعنی اگر 10 علماء ہیں یا 100 لوگ بیٹھے ہیں، اس میں ایک عالم دین ہے، وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جہاں برائی دیکھو وہاں روکو۔ کیسے روکیں؟ اگر طاقت ہے تو تم ہاتھ سے روکو، اگر اس سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو، پھر بھی نہیں روک سکتے تو جو ادنا درجہ ہے ایمان کا، وہ اپنے دل سے اس برائی کو برا جانو کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ہاتھ سے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، زبان سے روکنا علماء ربانی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم کل ذکر کر رہے تھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، وہ عالم ربانی تھے، وہ شجاعت کے علم بردار تھے، وہ اپنا حق ادا کر گئے دنیا میں۔ اب ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اب ہمیں حکم ہے کہ ہم اسی راستے کو لے کے چلیں۔ یہی صراط مستقیم ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں والا راستہ، صدیقین والا راستہ، صالحین والا راستہ، شہداء والا راستہ، یہ راستہ لے کے چلو۔ تو نیکیاں تو عام ہیں، مثلا کوئی اگر مستحب چھوڑتا ہے تو وہ دوسرے دن سنت بھی چھوڑ دیتا ہے، جو سنت چھوڑ دیتا ہے وہ فرائض سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، جو فرائض کا بھی انکار کر لے پھر وہ حالت کفر تک جا پہنچتا ہے۔ اسی لیے ضروری تھا کہ نیکی جب شروع کرو تو مستحب سے شروع کرو، تو انشاءاللہ پھر استقامت کے ساتھ بڑھتے جاؤ۔ جزاک اللہ۔ میں بریک کا ٹائم ہے، یہ میں علامہ صاحب سے ایک سوال کر لوں؟ جی سوال کرنے۔ جی علامہ صاحب، ہمارے دین میں، معاشرے میں ہم نے دیکھا جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم استغفار کرتے ہیں، جس کو احساس ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن ہمیں دین میں حکم دیا گیا کہ جب نیکی بھی کرو تو استغفار کرو، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل شخصیت ہیں مولانا مفتی اقبال نقشبندی صاحب، اور بہت ہی آسان اور سہل انداز سے جیسے آپ نے بھی فرمایا بیان فرماتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عام طور پر امر بالمعروف ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ونہی عن المنکر یعنی اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا، یہ تمام کے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن علماء کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس مسئلے کی گہرائی کو جانتے ہیں، جس مسئلے کو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ علماء کی یہ ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے فاضل شخصیات کی، جو قرآن و سنت سے معاملے کو اخذ کر سکیں، کہ وہ جس مسئلے کو بتا رہے ہیں اس کی گہرائی تک جا رہے ہیں، اس کے سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں، اس کے تمام تر جو پہلو ہیں ان کو جانتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ میں جو بتا رہا ہوں اس میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے۔ اسی طرح سے نیکی کا حکم دینا ہر مسئلے میں۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے جب واپس جا رہے تھے تو کھجوروں کے درختوں کے درمیان دیکھا کہ کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کون ہے، کیوں رو رہی ہے۔ تو دیکھا کہ ایک میت سامنے پڑی ہے نوجوان کی، اور وہ ضعیفہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے جو اس کی ماں ہے۔ سپاہی نے آ کے بتایا کہ علی ایسے ایسے معاملہ ہے، تو مولا تشریف لے گئے۔ اب وہ ضعیفہ مولا علی علیہ السلام کو مانتی تھی غائبانہ، پہچانتی نہیں تھی، کبھی دیکھا نہیں تھا،
جیسے ہم لوگ مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو، اہل بیت کو اور مقدس ہستیوں کو، لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے، پہچاننے میں فرق ہے. ہاں تو وہی میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ مانتی تھی لیکن ظاہراً نہیں پہچانتی تھی، معرفت رکھتی تھی. تو جیسے کہ خود حضور پاک نے ایک بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ فرمایا میرا سلام ہو، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا سرکار کن پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ کیا ماضی کے انبیاء پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ تو مجھ پہ سلام بھیجتے ہیں. واہ واہ. کہا کہ آپ ہم پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ کہا نہیں، تمہیں تو مجھ پہ درود پڑھنے کا حکم ہے. کہا آپ کن پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھیے یہ ان پروگراموں کا کی جو ہے نا کہہ لیجیے خوبصورتی ہے کہ ایسی سی باتیں ذہن میں آتی ہیں جی. کہ بعض چینل تو ہمارے علماء کو بٹھا کے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں کہ جس طرح سے نبی پاک فرماتے ہیں نہیں، میرا ان پہ سلام کہ جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، ہماری صحبت میں نہیں بیٹھے، لیکن سفیدے پر سیاہی سے لکھے ہوئے پر ہم پر ایمان لائے. یعنی سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے ہمارے فضائل لکھے ہوئے پڑھ کے ہم پہ ایمان لائے. سبحان اللہ. تو وہ یؤمنون بالغیب، یعنی وہ ہم لوگ، آپ لوگ جو اس زمانے کے مسلمان ہیں، جو نبی پاک اور آل نبی کو دیکھا نہیں لیکن ان کے فضائل پڑھے تو ان پہ ایمان لائے. تو سرکار نے اس امت پر سلام بھیجا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہم نے نہیں سرکار کو دیکھا لیکن اس خاتون نے بھی مولا کو نہیں دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ جب مولا پہنچے اور پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے تمہارا؟ کہا میرا بیٹا ہے. اپنا تعارف نہیں کرایا. اس نے کہا یہ مسافر سردار آپ اپنے سفر پہ جائیے، میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں ہونے دوں گی. مولا کائنات فرماتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ 5 چیزوں میں جلدی کرو. موت واقع ہو جائے دفن کرنے میں جلدی کرو، گناہ سرزد ہو جائے توبہ کرنے میں جلدی کرو، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے میں جلدی کرو، بیٹی بالغ ہو جائے شادی کرنے میں جلدی کرو، مہمان گھر پہ آ جائے ضیافت کرنے میں جلدی کرو. سبحان اللہ. وہ ضعیفہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتی ہوں لیکن آپ جائیے اپنے سفر پہ، میں اس بیٹے کو دفن نہیں ہونے دوں. مولا فرماتے ہیں حکم ہے شریعت کا کہ موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرے زمانے کا امام کوفے میں رہتا ہے، میرا اور کوئی ہے نہیں، میں اس جنگل میں اکیلی ہوں، بیٹا جوان مر گیا. میں جانتی ہوں کہ وہ علی نبی پاک کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے فخر عیسیٰ ہے، مردوں کو زندگی دلا سکتا ہے. لہٰذا میں اس بیٹے کو لے جاؤں گی کوفے اور وہاں علی سے زندگی دلواؤں گی اور پھر میری زندگی چلے گی. تو وہ مولا نے جب دیکھا کہ اس کا میری ذات پہ اتنا یقین ہے، تعارف تو ہوا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ علی اس کو زندگی دلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا یقین ہے. کہا کہ ثبوت؟ کہنے ثبوت یہ ہے کہ یہ ساربان کھڑا ہے، میں نے اپنے گھر کی ساری جمع پونجی اس کو دے دی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ جو میری جھوپڑی کے کھجور کے جو شتیر تھے وہ بھی میں نے اسے دے دیے کہ بس مجھے کوفے پہنچا دو اور میرے بیٹے کو اونٹ پہ. کوفے پہنچنا شرط ہے، علی زندگی دلائیں گے، یہ زندہ ہوگا، مزدوری کرے گا، سامان دوبارہ بن جائے گا. یہ میرے یقین کی منزل ہے. اس وقت مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ بہت اہم بات، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اے ضعیفہ اگر اجازت دو تو میں اسے زندگی دلاؤں. وہ کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی اور روتی ہوئی کہتی ہے کہ یہ دعویٰ تو سوائے علی کے کوئی نہیں کر سکتا اس زمانے میں، تو کیا آپ ہی میرے مولا ہیں؟ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں بیٹھی رہی، آپ کھڑے رہے، میں مجھ سے گستاخی ہوئی. اس وقت مولا علی فرماتے ہیں کہ مواخذہ ظاہر پر ہے، تم اگر مجھے پہچان کر میری عزت نہ کرتی تو تم سے سوال ہوتا، لیکن تم مجھے مانتی تھیں، پہچانتی نہیں تھی، لہٰذا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، کیونکہ اس نے تیز کلامی سے بات کی تھی. تو مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے پیر کا انگوٹھا مس کیا اور فرمایا قم باذن اللہ. اور وہ نوجوان دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے کھڑا ہوا اور کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، اے زمانے کے امیر میرا سلام. 2 رکعت نماز کیوں پڑھی مولا کائنات نے کہ دنیا والوں جان لو، یا آج کل مختلف چینلز پہ یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ بعض لوگ مولا علی کو اللہ مانتے ہیں، تو ان کو دلیل دے رہا ہوں
کہ مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی اس لیے کہ دیکھو زندگی دلانا، موت، یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، ملائکہ اللہ تو نہیں ہے لیکن روح بھی ملک پھونک رہا ہے، روح نکال بھی ملک الموت رہا ہے، وسیلے سے، تو وسیلہ ہے، اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے بے شک۔ روح پھونک بھی رہا ہے، روح نکال بھی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ زندگی بھی دے رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ فخر انبیاء کے کتنے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، معجزات نبی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا سبحان اللہ، حبیب ابن مظاہر، جناب حبیب کو مولا حسین نے زندہ ہے، تو بہت سارے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا تو مولا نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں تھے، تم نے کیسے مجھے پہچانا؟ کہا کہ جب میری موت واقع ہو رہی تھی اس وقت آپ میرے سرانے موجود تھے، تو اب جب میں دوبارہ زندہ ہوا ہوں تو اب آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی کہ دنیا والوں جان لو، زندگی دینا، موت دینا اللہ کے اختیار سے، اللہ نے اپنی مخلوقات میں اپنے اذن سے وہ اختیار دیے ہیں، جیسے کہ ہم نے مثالیں دی۔ تو اگر میں پیر کا انگوٹھا مار کے زندگی دلا رہا ہوں تو میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جس کے سامنے علی کا سر جھک رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان تو نیکی کا حکم دینا، اب یہ نیکی کا حکم مولا نے 2 جملوں میں دیکھیے نا 5 چیزیں بتا دی کہ دیکھو موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، میت کو عیدی کے سرد خانے میں مت رکھو، بیٹی کا انتظار نہ کرو کہ لندن امریکہ سے آئے گا چہرہ دیکھے گا تو دفن ہوگا، نہیں، شریعت میں حکم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو آپ دفن کریں۔ جو 20 سال سے لندن میں بیٹھا ہوا اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، مرنے کے بعد دیکھنے سے کون سی شریعت میں ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے گا؟ فائدہ وہ پہنچے گا جو وہ وہاں سے فاتحہ پڑھے گا، فائدہ وہ پہنچے گا جو وہاں سے اس کی رہی ہوئی نماز روزہ کو ادا کرے گا۔ لہٰذا نیکی کا حکم مولا علیہ السلام نے 2 جملوں میں دے دیا کہ موت آ جائے تو دفن جلدی کرو، گناہ ہو جائے تو توبہ جلدی کرو، بیٹی بالغ ہو جائے تو شادی جلدی کرو، اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز جلدی پڑھو۔ یہ تمام احکامات اہل بیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے۔ بہت جی، شکریہ، بالکل، بہت بالکل۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب، یہ مگر میرا وہی جو بات تھی کہ گناہ پر تو توبہ کرتے ہیں تو نیکی پر بھی اللہ سے استغفار کرنی چاہیے؟ نہیں، نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر کہ کرنا جب ہم نے کوئی نیکی کی تو ہم اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ خوشی کا اظہار کریں۔ میں دوسرے سیکشن میں عرض کروں گا اس کے کچھ پہلو جی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یا اگر ہم پہ غرور آنے لگے کہ ہم نے نہیں نیکی کر لی تو اس وہ وقت ہے، وہ حدیث ہے باقاعدہ۔ جی بالکل۔ ناظرین، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میں غلامان احمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد ہو، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، سبحان اللہ، قابل رشک ہے میرا جینا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان اللہ۔ اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نہ خدا ہے میرے جب محمد، سبحان اللہ، نہ خدا
ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا دل شکستہ ہے میرا تو کیا اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں میرے جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد شعر بڑا خوبصورت ہے ان کی چشمے کرم کی عطا ہے ان کی چشمے کرم کی عطا ہے میرے سینے میں ان کی ضیا ہے میرے سینے میں ان کی ضیا ہے یاد سلطان طیبہ کے صدقے میرا سینہ ہے مثل نگینہ میرے دل میں ہے یاد محمد متفش کر رہا ہوں سبحان بھائی سنیے گا کہ دولت عشق سے دل غنی ہے دولت عشق سے دل غنی ہے میری قسمت ہے رشک سکندر ہو میری قسمت ہے رشک سکندر مدحت مصطفیٰ کے بدولت مدحت مصطفیٰ کے بدولت مل گیا ہے مجھے یہ سبحان اللہ خزینہ میرے دل میں ہے یاد محمد سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ 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 خوبصورت انداز سے سلامت رہے شفیق صاحب اپنی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جزاک اللہ شفیق جزاک اللہ جی ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے جتنے بھی سرفیسز ہوتے ہیں ان پر جراثیم جو ہیں وہ گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں تو ان جراثیم سے اپنی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے ہمیں ڈس انفیکٹنٹ جیسے کہ ڈیٹول ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور خاص طور پر ہاتھوں کی صفائی کا ہمیں بہت خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہاتھوں کو دھونے کے لیے آپ نے دیکھا جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے 20 سے 30 سیکنڈ تک آپ نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا اور میں ہمیشہ کی طرح کہتی ہوں کہ جب آپ صابن لگا رہے ہوں تو پانی کے نل کو بند کر دیجئے تاکہ پانی ضائع نہ ہو جزاک اللہ جی میرے خیال سے اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں استغفار کی بات ہو رہی تھی اچھا ایک اچھی سی بات کہ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے جب کوئی انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے بلکہ اسے انا سے زیادہ رشتے پیارے ہوتے ہیں سبحان اللہ تو اگر آپ جھک کر کسی کو ملتے ہیں یا کسی کو منانے میں پہل کرتے ہیں تو اسی میں آپ کا بڑا پن ہے بے شک ایسا جی علامہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے وہ تشنگی رہ گئی تھی مجھے کہ وہ ذرا کلیئر کر دیجئے گا کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں تو کیا نیکی کر کے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر تکبر پیدا نہ ہو؟ دیکھیے اس میں بہت سارے پہلو ہیں جو نیکی کر کے بھی اللہ سے توبہ کرے کہ اگر اس نیکی میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں جی اچھا لیکن جتنی میں نے نیکی کی ہے اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے جزاک اللہ جزاک سبحان اللہ کیا بات ہے جی فرحان آپ مفتی صاحب سے سوال کریں گے جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کیا نیکی کے اجر میں فرق ہوتا ہے جیسے کہ کسی کی مالی مدد یا کی جائے یا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल फ़र्क होता है, नेकियां छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। अब जैसे कुरान पाक को पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इसका एक अजर है। अब जो जिहाद में जाता है इसकी नेकी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो हज करता है तो वो हज को जाता है, सफ़ा मरवा साई, ये सारे अहकाम उसकी नेकियां अलग हैं। हम जो जिस नेकी का जिक्र कर रहे हैं, मैं जो समझा हूँ अपने मुआशरे के अंदर छोटी छोटी नेकियां, मसलन किसी को देख के मुस्करा देना, ये भी एक नेकी है, सदका जारिया है। रास्ते में जा रहे हैं, कोई गरीब बैठा है, उसकी मदद कर रहे हैं। मसलन कोई रास्ते में कांटा पड़ा है जी, उसको हटा दिया, ये भी एक नेकी है। नेकी। ये बात दुरुस्त है कि नेकी के दर्जात भी अलग अलग हैं, अज्र भी है इसका और इसके मरातब भी हैं। तो यानी कि बुजुर्गों ने ये लिखा है, कोई छोटी से छोटी नेकी समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है उसी छोटी नेकी के अंदर अल्लाह ताला वो राजी हो जाए, मग़फ़िरत हो जाए। जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे, आपने सवाल पूछा, मेरे जहन में है, बड़ी खूबसूरत बात थी कि जो बंदा नेकी वो करे तो क्या वो भी शुक्र करे, जो गुनाह करे वो भी तौबा करे। देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं और दिन में 70 बार अस्तगफार हुजूर पढ़ते हैं। अंबिया किराम मासूम हैं, हमें भी हुक्म है कि आप लोग भी अस्तगफार करो, क्योंकि जो नेकी कर रहा है वो अल्लाह की रहमत में है। तो अल्लाह की रहमत में ही आकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ना ये भी बेहतर है, यानी करना चाहिए। अगर दिन भर में उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई फराइद वाजिबात और ये बात नहीं, आपके इस्तग़फ़ार के अकाउंट में जो है वो पहले से एडवांस में भी इस्तग़फ़ार जारी होती है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि इस्तग़फ़ार से अपनी ज़बानों को तर रखना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं वो इसी तरह कहूँगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुंह के अंदर एक पत्थर रखा करते थे। लोगों ने पूछा कि इसकी वजह क्या है? फरमाया कि मैं फजूल नहीं बोलता, जब मेरे मुंह में कोई चीज़ होगी तो मैं बात नहीं करूँगा। इसी तरह फजूल गोई से बचना ये भी एक नेकी है, इबादत है कि खामखा फजूल बातें करते रहें जिसका किसी उससे ताल्लुक़ ना हो, सिर्फ नफ्स को तक़वियत पहुँचे कि मेरा नफ्स राज़ी हो जाए, मेरा नफ्स खुश हो, या लोगों में वाह वाह हो जाए कि जनाब बहुत बड़ा बोलने वाला है। अगर उस बोलने के पीछे कोई मकसद नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे बोल रहा है, वो नेकी नहीं है। अगर मकसद है, तो कई लोग ऐसे हैं जो जब किसी की आप बेइज्जती करते हैं तो लोग कहते हैं वाह वाह क्या अच्छे अंदाज से आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की एक हदीस है, मैं हदीस यहाँ पे कोट करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा को कि अपने अंदर हया पैदा करो, क्योंकि अल हिया मिनल ईमान, हया जो है ये ईमान का निस्फ हिस्सा है और ये हया इंसान को कामिल बनाती है। या रसूलल्लाह हया कैसे पैदा होगी? फरमाया अपनी आंखों को नीचे रखो, अपने सर और सर के अंदर के तसव्वुरात को बेहतर करो, इससे हया पैदा होगी। तो जो लोग इस तरह की, फिर फरमाया कि जो लोग किसी की बुराई करते हैं या बेइज्जती करते हैं या गाली देते हैं, वो फिस्क व फजूर करते हैं, वो फासिक होते हैं। फासिक की तारीफ मौलाना बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं, उनकी किताबों में भी पढ़ा है, मुझे हजरत किताबें गिफ्ट करते रहते हैं। तो जो गाली बकता है वो फिस्क व फजूर करता है, तो लिहाजा फिस्क से भी बचना चाहिए। ये भी बुराई है कि बुराई को कोई यानी छोटी बुराई समझ के ना किया जाए, ये तो छोटी बुराई है, हम इसको कर लेते हैं, कल को फिर हम तौबा कर लेंगे, फिर ये तौबा नहीं होगी, ये अल्लाह से मजाक होगा, अल्लाह से मजाक होगा। तो अल्लाह से मजाक इस्तेहज़ा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, रूह के लिए, कल्ब के लिए भी बड़ा नुकसान। किसी छोटे गुनाह को छोटा समझना भी गुनाह कबीरा में शामिल है। छोटे गुनाह को गुनाह समझना गुनाह होता है, अगर गुनाह कर लेना यानी छोटा छोटे वो जब मैं वो फिर वही गुनाह
कबायर की तरफ ले जाता है। जी, बड़े वही गुनाह बढ़ते बढ़ते हदीस पाक में आता है तुम्हारे दिल के ऊपर छा जाता है और एक सियाह धब्बा हो जाता है। फिर तुम जो भी गुनाह करो, वालिदैन की बेइज्जती करो, बड़ों की बेइज्जती करो, कोई भी जानने वाला हो या ना जानने वाला हो उसको जो रुसवा करो, तो फिर तुम्हें वो गुनाह नजर नहीं आएगा। अगर गुनाह के बाद फौरन ही तौबा कर ली जाए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैं इस्तगफार करता हूँ, या किसी के हकूक पामाल किए हैं मैं तौबा करता हूँ, उससे मादरत करता हूँ। रीमा बीबी ने खूबसूरत बात कही है, जो भी बात करे खूबसूरत बात हो उसे सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए कि अगर झुक के मिलना ये बहुत बड़ी नेकी है, आजिज़ी है, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, और बैठे रहना और बिल्कुल अकड़ करना ये तकब्बुर है, और तकब्बुर तो अल्लाह को पसंद है ही नहीं। तो अपनी अनानियत को ख़त्म करके अगर कोई पहल करता है तो ये बहुत बड़ी नेकी है। वो अपनी अना को ख़त्म करके मिटा के मैं को ख़त्म करके आगे। आपने इरशाद फरमाया कि मौलाना साहब ने आपको किताब दी, इन्होंने एक नेकी की, आपने उसका इजहार किया, आपने एक नेकी की। अब एक नेकी हम और नकवी साहब के ज़रिए रीमा साहब एक नेकी करना चाह रही हैं। वो नेकी है कि एक सवाल करना चाह रही हैं जिससे रहनुमाई होगी। और आप ये नेकी कर रहे हैं कि मुझे मौका दे रहे हैं, गिफ्ट देना चाह रही हैं। जी वो अभी देर है मेरा। अच्छा जी काम सब्र है। जी अलामा साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हमें नहीं पता चलता कि हम कितनी गलतियां कर जाते हैं, कितने ना चाहते हुए गुनाह कर जाते हैं, और कई दफ़ा हम सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं कि हमने ये अच्छा काम करना है, मगर हम नहीं कर पाते। तो अब ये मुझे बताइए कि नेकी और गुनाह किस तनासुब से लिखे जाते हैं, क्योंकि दो लिखने वाले तो बैठे हैं। जी हाँ, ये जो दो लिखने वाले बैठे हैं इनकी निस्बत ही अल्लाह अपनी तरफ दे रहा है। हालांकि ये अल्लाह नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन निस्बत अल्लाह दे रहा है। इन्ना नहनु नुहील मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, हम तुम्हारे आमाल को भी लिखते हैं, आसार को भी लिखते हैं। लिखते ये दो फरिश्ते हैं, तो अल्लाह गोया इनकी तरफ अपनी निस्बत दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़िंदगी देना मौत देना, जैसे हमने पहले मिसाल दी थी, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई इसमें ये गुलू का पहलू न लाए, कोई नुसैरियत का पहलू न लाए। बड़ी अच्छी बात हमारे भाई ने की थी वक्फे में। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि नेकी अपनी जगह, गुनाह अपनी जगह, हर एक के अपने अपने कह लीजिए कि नेकी का अजर है और गुनाह की सज़ा है। लेकिन अगर कोई गुनाह करता है और उसके बाद 9 घंटे के अंदर अंदर, ये रिवायत मिलती है, वो तौबा कर लेता है, तो इस फरिश्ते को हुक्म है कि इसका गुनाह मत लिखना। अगर इसने 9 घंटे के दरमियान नमाज आ गई, कोई तो नमाज आएगी ना, 9 घंटे के दरमियान में नमाज आई जाती है, नमाज का टाइम किसी न किसी नमाज का 5 वक्ता में हो जाता है, तो इसने नमाज पढ़ के इस्तगफार पढ़ लिया, तो इसको मैं अल्लाह माफ़ कर दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसने 9 घंटे तक भी तौबा नहीं की, गोया नमाज भी नहीं पढ़ी, इस्तगफार भी नहीं किया, तो फिर इसके नामा अमाल में वही एक गुनाह लिखा जाएगा जो इसने किया है। इसके बरक्स नेकी में और गुनाह में ये फ़र्क है कि नेकी के साथ अल्लाह का फजल शामिल होता है कि एक बंदे ने नेकी की है तो अल्लाह उसको बढ़ा के लिखता है ताकि इसकी नेकियों में इजाफा हो, इसको नेकी की आदत पड़े। इसीलिए मैं एक मिसाल देना चाह रहा था आपके पहले सवाल के उसमें, बल्कि फरहान भाई ने जो सवाल किया था कि किस तरह से नेकी के और बदी के मामलात होते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा शैतान मिल गया, उससे पूछ लिया। अलामा साहब रोक लें यहीं पर। अच्छा। मैं चाहूँगी कितनी अच्छी बात है, उसमें वक्फा ना आए। चले ठीक है जी, वक्फे के बाद सुनेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान के हवाले से अलामा साहब हमें क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, मगर इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह, तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम, जभी तो आँख में मेरी, जभी तो आज मेरी आँख में अश्कों की है रिमझिम।
اشکوں کی ہے رمجھم، کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں، تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے، تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے، تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے، جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے، خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے، شہ لولاک کے صدقے، میرے مالک دہائی ہے تجھے آل پیمبر کی، میرے مالک دہائی ہے تجھے آل پیمبر کی، رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے، 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 تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ واقعی ہم سب کی خطائیں اور گناہ معاف فرمائے۔ الہی علامہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیطان کے حوالے سے جی ہاں، میں بتانا چاہ عرض رہے کر رہا تھے۔ تھا کیونکہ فرحان بھائی نے ایک سوال کیا تھا، تو اس کے ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دفعہ شیطان سے ملاقات ہو گئی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بتا کہ تو بندوں پہ حاوی کیسے ہوتا ہے، تو بندوں پر کیسے جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کرتا ہے۔ تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جہاں کہیں بھی کسی بندے میں دینی حوالے سے، نیکی کے حوالے سے جھول پاتا ہوں تو میں اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس کی کوئی مثال دو، کیسے جھول پاتے ہو؟ بہت عجیب بات ہے۔ اس نے کہا جب کوئی بندہ اچھے کپڑے پہنے اور اچھے کپڑے پہن کے اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اترانا شروع کر دے، لوگوں کو دکھلانا شروع کر دے کہ دیکھو میں نے کتنے اچھے کپڑے پہنے، اور ان کپڑے پہننے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ اس لیے بیچ میں ایک مولا کائنات کا فرمان عرض کروں کہ جب کبھی، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ کوئی اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی ٹوپی، اچھا لباس پہنے تو سورہ قدر کی تلاوت کریں، بے شک، بالکل، تو شیطان آپ کے ان کپڑوں پہ نظر نہیں لگائے گا۔ بالکل۔ نظر کے حوالے سے وہ پروگرام تھا آپ کا۔ جی تو فرماتے ہیں جب کوئی اچھے کپڑے پہن کے اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور اترانا شروع کر دے، لوگوں کو دکھانا شروع کر دے، تو میں اس کے جسم میں ان کپڑوں کے ذریعے سے داخل ہوتا ہوں۔ جب کوئی کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہو اور وہ دکھاوے کی نیکی کر رہا ہو، آج کل رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک تھیلا دے رہے ہیں فلاں صاحب کسی غریب کو، تو فوٹو کھنچوا رہے ہیں، صبح اخبار میں چھپوا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس وقت وہ اس طرح کی دکھاوے کی نیکی کر رہا ہوتا ہے، میں اس کے جسم میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں، تو ہم خود ہی راستہ دیتے ہیں خود ہی شیطان کو راستہ دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اسی طرح سے شیطان کہتا ہے کہ جب کوئی کسی سائل کو جھڑک رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیے مسجد میں مولانا صاحب جمعہ پڑھاتے ہوں گے، ہمیں بھی جو ہے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی سائل کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے ایک بندہ شور کرنا شروع کر دیتا ہے جو کبھی زندگی میں ٹکا خیرات نہیں کرتا۔ جی جی، وہ کہتا ہے کیوں آ گئے ہو، نماز خراب کر رہے ہو، چلے جاؤ باہر، یہ وہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں اس کے جسم میں شیطان داخل ہو رہا ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے بندے کو جی 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 جی
बात इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि जब भी कोई नेकी करो कुर्बतन इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा काम करो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की शुक्र तो अदा शैतान उसमें दाखिल नहीं होगा। जज़ाकल्लाह माशा। मुफ्ती साहब, मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या गुनाह से बचना भी नेकी है, और दूसरा ये कि किसी ने कहा था कि जब अल्लाह इंसान की शाह के करीब है तो फिर कांधों पर ये फरिश्तों का तकल्लुफ़ कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जी, गुनाहों मुख्तसर से बचना भी नेकी है, और गुनाह को गुनाह तसव्वुर करना भी नेकी है कि ये गुनाह का काम है, हम इसके नज़दीक नहीं जाएंगे, हम इसके करीब नहीं जाएंगे, ये नेकी है। गुनाह को गुनाह तसव्वुर करना कि चाहे वो गुनाह सगीरा है या चाहे गुनाह कबीरा है, छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है, गुनाह गुनाह ही होता है। ये भी समझना चाहिए कि ये तो छोटा गुनाह है, ये छोटी गलती है, इसको छोड़ दो, नहीं, वो गुनाह है। एक पहले बात हो रही थी, ये अल्लामा साहब वज़ाहत फरमा रहे थे, हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई दिन भर में गुनाह करता है, हज़रत ने फरमाया 9 घंटे, वो शाम में दोपहर में तजदीद ईमान कर लेता है, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जज़ाकल्लाह, तजदीद गुनाह सुभान कर लेता है। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। आपका सवाल। जी, मैं बिल्कुल आऊँगी इसकी तरफ। अभी हम लेंगे